إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ تبوأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبوأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار صدق اللہ العلی العظیم. جبکہ بیزار ہوں گے وہ جو کہ پیروی کیے گئے ان سے جنہوں نے پیروی کی، اور دیکھیں گے وہ عذاب کو اور ٹوٹ جائیں گے ان کے اسباب، اور کہیں گے وہ جنہوں نے پیروی کی کاش تحقیق ہوتا واسطے ہمارے لوٹنا، بس بیزار ہوتے ہم ان سے جس طرح کے بیزار ہوئے وہ ہم سے، اسی طرح ہی دکھائے گا ان کو اللہ کام ان کے ندامتیں اوپر ان کے، اور نہیں ہے وہ نکلنے والے آگ سے. تفسیر تو لکھا جاتا ایسے ہے کہ جب بیزار ہوں گے پیشوا اپنے پیروکاروں سے اور دیکھیں گے عذاب اور کٹ جائیں گی ان سب کی ڈوریں، اور کہیں گے پیروکاروں کاش ہمیں لوٹ کر جانا ہوتا دنیا میں تو ہم ان سے توڑ دیتے جیسے انہوں نے ہم سے توڑ دی. یوں ہی اللہ انہیں دکھائے گا ان کے کام ان پر حسرتیں ہو کر، اور وہ دوزخ سے نکلنے والے نہیں. سبحان اللہ. یعنی یہ جو آیت کا جو ترجمہ ہے وہ ایسا ہے کہ قیامت کے دن جب جو ہے بت پرست یا مشرک یا کافر جو ہے نا، یہ دیکھیں گے کہ ان کے جو پیشوا ہوا کرتے تھے یا ان کے جو بت ہوا کرتے تھے وہ پورے جو ہے نا ان سے ناتا توڑ لیں گے، ایسے ادھر ہو جائیں گے جیسے کہ جو جانتے ہی نہیں. وہ دیکھ کے جو ہے نا ایک تڑپ اٹھیں گے، بولیں گے کاش دنیا میں ہم پھر سے جانا ہوتا اور اس بات کو ہم سمجھ جاتے اور ان سے ہم ٹوٹ جاتے، ان کی ہم پیروی نہ کرتے. اس آیت کا پچھلی آیت میں چند طرح تعلق ہے. پچھلی آیت میں عذاب آخرت کو سخت فرمایا گیا، اب اس کی سختی کی کیفیت بیان ہو رہی ہے کہ وہ عذاب دیکھ کر اپنے بیگانے ہو جائیں گے، یعنی وہ عذاب دیکھ کے اپنے بھی بیگانے ہو جائیں گے. پچھلی آیت میں مشرکین کی بدعقیدگی کا ذکر تھا، اب ان کی سزا کی کچھ تفصیل ہے. پچھلی آیت میں بتوں کے قابل عبادت نہ ہونے پر کھلے ہوئے دلائل بیان کیے گئے کہ رب خالق ہے اور یہ مخلوق، اور مخلوق عبادت کے لائق نہیں. اب دوسری طرح اسی پر دلائل قائم کیے جا رہے ہیں کہ آئندہ مصیبت کے وقت بھی یہ بت مجبور ہوں گے، کسی کی امداد نہ کر سکیں گے، لہٰذا ان کی عبادت بیکار بلکہ نقصان دہ ہے. پہلے فرمایا گیا تھا کہ اگر مشرکین عذاب دیکھتے تو شرک نہ کرتے بلکہ جھوٹے معبودوں سے بیزار ہو جاتے. اب فرمایا جا رہا ہے کہ جب یہ عذاب دیکھیں گے تو یہ بیزار ہوں گے ہی، وہ بھی ان سے بھاگیں گے. اذ تبرأ الذین اتبعوا، یہاں اذ یا تو پہلے اذ کا بدل ہے یا شدیداً عذاب کا، یا اذکر فعل مطلب ورب جیسا بولتے، پوشیدہ کا ظرف ہے، یعنی بولتے نا اس کے اندر یعنی چھپا ہوا ورب ہے. تبرا تبری سے بنا ہے جس کا مادہ برعن یا براعن ہے، جس کے معنی ہے کسی چیز سے نفرت کر کے الگ ہو جانا. اسی لیے مقدمے سے چھوٹ جانے یا کسی سے علیحدہ ہو جانے کو یا شفا پانے کو یا مصیبت سے چھٹکارا پانے کو برات کہا جاتا ہے. جیسے ان براء منکم، یہاں نفرت کر کے ہٹ جانے یا بیزاری ظاہر کرنے کے معنی میں. اتبعو یہاں تو مجہول یعنی بولتا نا انون یعنی گمشدہ، یہاں تو مجہول ہے اور آگے معروف یعنی آگے جا کے جو ہے نا مشہور ہو جائے گا. اور اس سے یا تو مشرکین کے سردار یا شیاطین یا بت یا چاند یا سورج وغیرہ جس کی وہ پوجا کرتے تھے مراد ہے. یعنی یہاں جو یہ جو بولا جا رہا ہے کہ اتبعو جو ہے نا کس کی طرف اشارہ ہے، تو وہ بت کے طرف یا پھر شیاطین کی طرف یا پھر چاند سورج جس کی وہ اتباع کرتے تھے اس طرف اشارہ ہے. خیال رہے کہ اتباع کے معنی ہے کسی کے قدم بقدم چلنا، اس کی ذمہ داری پہ یہ اتباع ایمان بھی ہے، ثواب بھی ہے، گناہ بھی ہے اور کفر بھی. بولے اتباع کے معنی کسی کے قدم بقدم چلنا، کسی کو مان کے چلنا. اور یہ چار طرح کی اتباع ہو سکتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع رکن ایمان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع رکن ایمان ہے یعنی اصل رکن ہے. علماء و صالحین کی اتباع ثواب ہے. بدکاروں کی برائی میں اتباع سخت جرم، اور اسلام کے مقابلے میں کفر کی اتباع شیاطین کی پیروی ہے یعنی کفر ہے. تو یہ چار طرح کی اتباع ہو سکتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع عین ایمان کا رکن ہے، عین جز ہے. علماء صالحین ولی وغیرہ کی جو ہے نا علی اللہ کی جو ہے نا اتباع کرنا ثواب کے باعث ہے. جو گنہگار ہیں بدکار ہیں ان کی اتباع کرنا یعنی گناہ کر دینا تو یہ سخت عذاب اور سخت سزا ہے اس کے لیے. اور چوتھی جو ہے کافروں کی طرح جو ہے نا
ان کی اتباع کرنا یعنی کفر کر بیٹھنا، تو یہ شیاطین کی پیروی۔ یہاں آخری قسم کی اتباع مراد ہے، اور اس آیت میں جو ہے نا کفر والی جو اتباع ہے اس کی طرف مراد ہے۔ اس اتباع سے نبی کی، اولیاء کی، صالحین کی اتباع مراد نہیں، جیسا کہ بعض جہلا نے سمجھا، کیونکہ یہاں اسی کی اتباع کا ذکر ہے جو وبال بن جائے گی، اور حضور کی اتباع کا تو حکم رب فرماتا ہے، فَاتَّبِعُونِي یحببکم اللہ۔ اس اتباع سے اللہ کی محبوبیت نصیب ہوتی ہے، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں وہ نازک وقت بھی یاد دلا دو جب ان کے جھوٹے معبود یا پیشوا بجائے مدد کرنے کے ان سے متنفر اور بیزار ہوں گے۔ نبی کریم نے بولا کہ اس وقت کو بھی ان کو یاد دلا دو، بولے ایسا وقت آئے گا جب ان کے جو پیشوا ہیں، ان کے جو بت ہیں، ان کے جو جھوٹے خدا ہیں، یہ سب ان سے بیزار ہو جائیں گے۔ من الذین اتبعوا یہاں اتبعوا معروف ہے، اب یہاں پر اتبعوا جو ہے نا وہ معروف ہے، وہ جو ہے نا چھپا ہوا نہیں ہے، اور اس سے تابع دار اور پجاری کفار مراد ہے، یعنی وہ معبودیں ان سے گھبرائیں گے، دور بھاگیں گے اور انہیں لعنت ملامت کریں گے، یا رب کے سامنے اپنی شرمندگی ظاہر کرتے ہوئے اپنی برات ظاہر کریں گے، اور عرض کریں گے کہ مولا ہم نے انہیں کفر کی رغبت نہ دی تھی، اور یہ کب ہوگا؟ یعنی اس دن ایسا ہوگا کہ ان کے جو بت ہوں گے یا پجاری ہوں گے، جو بھی ہوں گے، بلی یہ اپنی قوم سے جو ہے نا ایسے کٹ جائیں گے، برات یعنی کٹ جانا بولتا نا، نفرت سے ہٹ جانا، دور ہٹ جانا، ہٹ کے رب کے سامنے جو ہے نا عاجزی اختیار کریں گے، بولیں گے ہم نے ان کو نہیں بولا تھا کہ ہماری جو ہے نا اتباع کرو یا ہماری پوجا کرو۔ ورعو العذاب، واو حالیہ یعنی بولتے نا ایک دم پریزنٹ ٹینس میں، یعنی تازہ ہے، اور یہ جملہ پہلے الذین سے حال ہے، یعنی اس کے سٹیٹ میں ہے، اور رعو کا فعل یا تو کفار کے پیشوا ہے یا خود ہی کفار، بولتے نا ایڈجیکٹو، اس طرف اشارہ ہے، یعنی اس نازک وقت میں ان کا ساتھ چھوڑیں گے جب عذاب سامنے ہوگا، یا اس لیے ساتھ چھوڑیں گے کہ عذاب دیکھ کر خود ان پیشواؤں کا قافیہ تنگ ہوگا، یعنی جب عذاب کو سامنے دیکھیں گے تو بولے اس وقت جو ہے نا ان سے رشتہ توڑ دیں گے، عین وقت پر، نازک وقت پر انہیں اپنی پڑ جائے گی، انہیں کیسے دیکھیں؟ یعنی یہ تو جو ہے نا انہیں اپنی پڑ جائے گی کہ بھائی ہمارا کیا ہو، ان کو کیسے دیکھیں گے؟ غرض کے رعو کا فعل یہ متبعین ہے یا ان کے متبعین اور پیشوا، خیال رہے کہ انشاءاللہ مسلمان گنہگار وہاں عذاب نہ دیکھیں گے بلکہ رب کا عتاب دیکھیں گے، جو گنہگار مسلمان ہوں گے وہ بھی اللہ کا غضب دیکھیں گے، بولے عذاب نہیں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ دوزخ میں کچھ روز ان کا رہنا گناہوں سے پاک و صاف ہونے کے لیے ہوگا، یعنی اس عتاب کا انجام رحمت الہی ہے، جیسے سونے کے لیے بھٹی کی آگ اس کے قرب و درجات کا ذریعہ ہے، لہٰذا یہ جملہ بھی کفار ہی کے لیے ہے، مسلمانوں کو اس سے کوئی تعلق نہیں۔ یعنی کیا بولا جا رہا ہے کہ یہ جو انشاءاللہ جو ہے نا مسلمان عذاب کو نہیں دیکھیں گے، ہاں اللہ کا غضب دیکھیں گے گناہوں کی وجہ سے، اور چند جو ہے نا ان کے اوپر ہلکا پھلکا جو عذاب بھی ہوگا وہ ایسے ہوگا کہ جو ہے نا تاکہ وہ گناہ ان سے ہٹ جائیں، وہ گناہ جو ہے نا جیسے سونے کو جو ہے نا بٹی میں ڈالتے ہیں تو کیا اس کا جو اطراف میل رہتا، کچرا رہتا، وہ سب جو ہے نا جل جاتا اور سونا پاک ہو جاتا، جس سے زیور وغیرہ بن جاتے ہیں مثال کے طور پر۔ اور اس کے علاوہ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، یہ تبرعن پر معطوف ہے، یعنی ادھر جھکا ہوا، اس کا جھکا ادھر ہے، اور بے یا تو بمانے ان ہے یا سیاح، سیاح ہے، سیاح کس کو بولتے ہیں معلوم ہے؟ ذلیل کرنے، اور کفر مضاف محذوف ہے، بولے کفر جو ہے نا مضاف یا محذوف یعنی بڑا ہوا یا گھٹا ہوا لیکن کفر ہے، اور تائید یہ کی ہے، اور اسباب سبب کی جمع ہے جس کے معنی ہے وہ رسی جس سے چڑھا اترا جائے، رب فرماتا ہے فل یمدد بسبب الی السماء، پھر ہر ذریعے اور وسیلے کو سبب کہہ دیتے ہیں کیونکہ وہ رسی کی طرح مقصود تک پہنچاتے ہیں، یہاں یا وسیلے ہی مراد ہیں یا تعلقات، یعنی ان کے کفر کی وجہ سے ان کے تعلقات ٹوٹ جائیں گے، یا ان کو یہ ظاہری اسباب ہی رب سے دور کریں گے، یا ان کے سارے رشتے اور تعلقات ان کے ہاتھوں سے نکل جائیں گے، تب بے بس ہو کر ہاتھ ملتے ہوئے وقال الذین اتبعوا، یہ پیروی کرنے والے نادم ہو کر کہیں گے، یا ان کے سارے رشتے اور تعلقات ان کے ہاتھوں سے نکل جائیں گے، تب بے بس ہو کر ہاتھ ملتے ہوئے وقال الذین اتبعوا، یہ پیروی کرنے والا نادم ہو کر کہیں گے، یا تو آپس میں ایک دوسرے سے کہیں گے یا ہر ایک افراد اپنے دل میں کہے گا یعنی سوچے گا، یا کفار رب تعالیٰ سے عرض کریں گے یا مسلمانوں سے کہیں گے لو ان لنا کرتن، یہاں لو تمنا کا ہے جس کے معنی ہے کاش، اور کرہ سے معنی ہے لوٹنا، لڑائی جھگڑے کو اسی لیے تکرار کہتے ہیں کہ اس میں ہر ایک دوسرے کی بات لوٹاتا ہے، یعنی اس وقت اتنی شرمندگی ہوگی، ہو سکتا ہے ایک دوسرے سے بولیں گے، ہو سکتا ہے مسلمانوں سے بولیں گے، ہو سکتا ہے رب العالمین سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بولیں گے، ہو سکتا ہے اپنے دل میں سوچیں گے، چاروں ممکنات ہو سکتی ہیں کہ کاش ہم کو موقع ملے کہ ہم واپس دنیا میں جائیں، فَنَتَّبِعُ بَرَّ أَمِنْهُمْ، ہم بھی دنیا میں پہنچ کر ان سرداروں یا بتوں کی اطاعت و عبادت سے علیحدہ اور بیزار ہو جاتے، لیکن کاش دنیا میں پھر سے بھیج دیا جائے تاکہ ہم یہ پیشواؤں سے بیزاری کا اعلان کریں، بتوں کی جو ہے نا ہم پرستش نہ کریں، کما تبرؤوا منا، جیسے کہ وہ آج ہماری امداد سے علیحدہ اور ہم سے بیزار ہو گئے، یہاں کاف مصدر محذوف بولتے ہیں نا جیسا ڈیلیٹڈ سورس،
یعنی وہ ہے ہی نہیں، جو ہوتا ہی نہیں، یعنی جس کی ممکن ہی نہیں ہے کی صفت ہے، اور تشبیہ کمپیئر کرنے کا انالوجی کو صرف بیزاری میں ہے، بولے جو چیز ہو ہی نہیں سکتی، بولے اس کا سوچ کے یعنی وہ بیزاری کا اعلان، یعنی بولتے ہیں نا جیسا کہ وہ ہو ہی نہیں سکتا ویسا. کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، اس ذالک سے یا تو بیزاری کی طرف اشارہ ہے یا عذاب کی طرف، اور اعمال دکھانے سے یا تو نام اعمال دکھانا مراد ہے یا خود اعمال الزام کی شکل میں دکھانا. اعمال عمل کی جمع ہے، عمل جاندار کے ارادے کام کو کہتے ہیں، اور فعل ہر کام کو خواہ اختیاری ہو یا غیر اختیاری. یعنی اعمال جو ہے نا، عمل یعنی جاندار جو کام کرتا نا اس کو عمل کہتے ہیں، اور عمل کی جمع جو ہے نا وہ اعمال ہے. بہت سے عملوں کو، بہت سے کاموں کو ملا کے اعمال بن جاتا. حسرات، حسرتن کی جمع ہے جس کے لفظی معنی ہے کھل جانا. تھکے ہوئے کو حاصر یا محصور اسی لیے کہتے ہیں کہ اس تھکنے سے اس کی خوبت کا پتہ لگ گیا کہ اتنی تھی. مجبور کو محصور اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی اصل حالت کھل جاتی. شرمندگی اور ندامت کو حسرہ کہنے کی یہی وجہ ہے کہ اس سے دلی غم و رنج ظاہر ہوتا ہے. قرآن کریم میں یہ لفظ ہر معنی میں استعمال ہوا مگر یہاں شرمندگی یا ندامت کے معنی میں ہے. یعنی بولے اس وقت جو ہے نا شرمندگی اور ندامت ان کو ہوگی، یعنی جیسے کہ انہوں نے اپنے بڑوں کی بیزاری یا عذاب جہنم دیکھا، ایسے ہی اللہ ان کے سارے اعمال حضرتیں بنا کر انہی دکھائے گا. یا تو اعمال سے ان کا کفر و گمراہی مراد ہے، یا وہ ظاہری اعمال جنہیں اچھا سمجھ کر کرتے تھے مگر حقیقت میں برے تھے، یا واقعی اچھے کام جن کے ثواب کی انہیں امید تھی، یعنی یہ وہاں کفر و شرک اور کفریہ اعمال پر حسرت کریں گے. اسی طرح اپنے نیک اعمال جیسے صدقہ، خیرات، خدمت والدین کی بربادی دیکھ کر شرمندہ ہو گئے کہ ہائے افسوس، اگر ہم کفر نہ کرتے تو یہ برباد نہ ہوتے. یہ حسرت ندامت بھی صرف کفار کو ہی ہوگی، انشاءاللہ مسلمان اس سے محفوظ رہیں گے. یعنی کیا بولا جا رہا ہے کہ اس وقت جو ہے نا چار، یعنی ان کا جو کفر ہے وہ ان کو دکھایا جائے گا حسر کی شکل میں، یا تو پھر جو ہے نا ان کے گناہوں کو دکھائیں گے، یا پھر ہو سکتا ہے کہ جو ان کے اچھے اعمال تھے، صدقہ خیرات کرنا، ان کے والدین کی خدمت کرنا، جس کا ان کو تمنا تھی کہ ہو سکتا ہے اس سے ہم کو ثواب ملے، اور اس کا برباد ہو جانا، اس وقت جو ہے نا افسوس کریں گے، شرمندہ ہوں گے کہ ہائے ہم کفر نہ کرتے. تو یہ جو اعمال ہم کو جو ہے نا جو جو بدلہ ہم کو دلا سکتے تھے وہ ضائع نہیں ہوتے، برباد نہیں ہوتے، اور مسلمان انشاءاللہ اس سے محفوظ رہیں گے. یعنی مسلمانوں کے عقائد نیک اعمال قبول ہوتے اور اپنی عقائد نیکیوں کو رد ہوتے دیکھ کر، یا مسلمانوں کے گناہ معاف ہوتے اور اپنے گناہ کی سزا بلکہ ان پر سخت پکڑ دیکھ کر، اور مسلمانوں کی شفاعت ہوتے اور اپنی شفاعت سے محرومی دیکھ کر ایک حسرت نہیں بلکہ سدھا حسرتیں کریں گے. اسی لیے یہاں پہ حسرات استعمال کیا گیا. حسرات جمع سے یا حسرت کے افراد مراد ہیں یا حسرت کی بہت سی نوعیتیں مراد. اللہ نقصان کے لیے آتا ہے، یعنی یہ حسرتیں بھی ان کے لیے وبال ہوں گی، ورنہ دنیا میں مسلمان کا کسی کی نیکیاں دیکھ کر حسرت کرنا بھی ثواب ہے. جیسا کہ حدیث پاک میں بولے کوئی اچھے کام کر رہے تو وہ دیکھ کے جو ہے نا حسرت کرنا، یعنی تمنا کرنا، یعنی شرمندگی کرنا کہ ہم کیوں نہیں کر رہے. یہ اچھی چیز ہے ہاں، نیکی کے اعتبار سے بولیں گے. اب اس وقت جو ہے نا مسلمانوں کے گناہ معاف ہوتے ہوئے دیکھیں گے، مسلمانوں کی شفاعت ہوتے ہوئے دیکھیں گے، اور وہ جو ہے نا ان سب سے محروم رہیں گے، وہ دیکھ کر جو ہے نا بہت زیادہ ان کو حسرتیں ہوں گی کہ کاش ہم ایمان لا لیتے. اللہ نقصان کے لیے آتا ہے، یعنی یہ حسرتیں بھی ان کے لیے وبال ہوں گی، ورنہ دنیا میں مسلمان کا کسی کی نیکیاں دیکھ کر حسرت کرنا بھی ثواب ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں آیا. وما ہم بخارجین من النار، اور یہ لوگ کبھی بھی آگ سے نہ نکل سکیں گے، کیونکہ آگ ان کے لیے بنی اور وہ آگ کے لیے اب اپنی اصل جگہ پہنچے، یہاں سے نکلنا کیسا. بولے اب یہ ہمیشہ وہاں رہیں گے. نہ وہ جو حسرت تھی، کہ جو تمنا تھی کہ دنیا میں واپس جائیں تو ہم جو ہے نا ان ہمارے پیشواؤں کی بات نہیں مانیں گے، ہم جو ہے نا بتوں سے علیحدہ ہو جائیں گے، ہم ایمان یہ ساری حسرتیں جو ہے نا بولے اب کام کی نہیں، اب اس کا کوئی فائدہ نہیں. بولے جو آگ تمہارے لیے تیار کی گئی، جو آگ بنائی گئی، جو جگہ تمہارے لیے ہے تم وہاں لوٹو گے، بولے اب وہاں تو ہمیشہ تم کو رہنا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نیکی میں جلدی کرو، نیک کاموں میں جلدی کرو. اگر کوئی نیک کام کرنا چاہ رہا ہے تو اس کو فوری کر ڈالو، سوچ کے مت رکھو کہ آئندہ کریں گے، پتہ نہیں وہ وقت ملے نہ ملے. خلاصہ تفسیر یہ ہے کہ یہ مشرکین و کفار اس امید پر بت پرستی کرتے ہیں کہ یہ بت وغیرہ مصیبت میں ان کے کام آئیں گے، مگر جب مصیبت و عذاب دیکھیں گے تو ان کی امداد تو کیا کرتے، الٹے ان سے بیزار ہوں گے کہ ان کی صورت سے نفرت، اور انہیں ملامت کریں گے اور رب سے اپنی برات ظاہر کریں گے کہ مولا یہ لوگ اپنے اعمال کے خود ہی ذمہ دار ہیں، ہم نے ان سے کفر نہ کرایا تھا. تو جو بت پرستی یہ کرتے ہیں، جن کو خدا مان بیٹھے، جن کو پیشوا مان بیٹھے، وہی جو ہے نا ایسے ان سے نفرت کریں گے آخرت میں کہ بتا نہیں سکتے. بولتے نا ایک دم جو ہے نا نفرت سے ہٹ جانا ویسا. اور اللہ تعالیٰ کو بولیں گے کہ یا اللہ، بولے ہم نے ان کو کفر کرنے کے لیے نہیں بولا تھا، بولے یہ خود ہی کرتے تھے. اس کے سوا ان کے دیگر رشتے تعلقات و اسباب بھی ٹوٹ جائیں گے اور کچھ کام نہ آئیں گے. ماں باپ، بیٹے، اہل قرابت سب انہیں پیٹ دکھائیں گے. تب یہ کہیں گے کہ کاش اب دنیا میں جانے کا ہمیں موقع مل جاتا تو ہم بھی ان سے ایسے ہی علیحدہ ہو جاتے جیسے آج انہوں نے کر دکھایا. اس کے علاوہ ان کے سارے نیک و بد اعمال ان کے سامنے حسرت
وہ شرمندگی ہو کر آئیں گے کہ کفر کرنے اور ایمان نہ لانے پر شرمندہ ہوں گے، اور بدکاری کرنے اور نیک اعمال کی بربادی پر نادم، غرض کے صرف کفر کی وجہ سے صدہا مایوسیاں درپیش ہوں گی۔ پھر یہ بھی نہیں کہ کبھی ان مصیبتوں سے نجات مل جائے، بلکہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ تو یہ پورا جز ہے اس آیت کا، کہ بولیں گے اب اس وقت جو ہے نا پچھتاوے سے فائدہ نہیں ہے۔ اسی لیے جو ہے نا تو ترغیب دی جاتی ہے کہ نیک اعمال میں جلدی کرو، نیک اعمال کی جو ہے نا ہمیشہ جو ہے نا پرائورٹی رکھو، تاکہ جو ہے نا ایسا نہ ہو کہ وقت نہ ملے، ایسا نہ ہو کہ دیر ہو جائے، پھر جو ہے نا شرمندگی اٹھانی پڑے۔ اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے ہیں۔ پیشوا کا پیروکاروں سے نفرت کرنا اور بیزار ہونا کفار کے لیے خاص ہے، کیونکہ یہ بھی کفر کا ہی عذاب ہے۔ مسلمان انشاءاللہ اس سے محفوظ رہیں گے۔ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ جو گنہگار مسلمان ہیں، جو ہے نا بدکار مسلمان ہیں، وہ امید کرتے ہیں کہ وہ اس آیت کے زمرے میں نہ ہو، یہ اس آیت کے زمرے میں خالی کفار ہیں۔ تعلقات اور رشتہ داروں کا نام نہ آنا بھی کفار ہی کی سزا ہے، نہ کہ مسلمانوں کی، کیونکہ قرآن کریم میں جو کفار کے عذاب بیان ہوئے ان سے مسلمان محفوظ رہیں گے، یعنی کفار کے لیے جو عذاب مخصوص بیان ہوئے اس سے انشاءاللہ مسلمان جو ہے نا محفوظ رہیں گے، ایمان والے محفوظ رہیں گے۔ اور جو مسلمانوں پر الطاف و کرم مذکور ہے ان سے کفار محروم ہیں، ورنہ ان چیزوں کا ذکر بیکار ہوتا۔ اور جو مسلمانوں پہ جو کرم ہو جائے گا، شفاعت ہو جائے گی، جو بھی جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم مسلمانوں پر ہو جائے گا، یہ صرف مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے ہوگا، کفار اس سے محروم رہیں گے۔ ورنہ پھر یہ سب جو آیتیں آئی ہیں جو تنبیہ آ رہی کفاروں کے لیے، پھر اس کا کوئی مقصد ہی نہیں رہتا نا۔ قیامت میں صرف کفار ہی دنیا میں واپس آنے کی تمنا کریں گے، نہ کہ مسلمان، کیونکہ دنیا مسلمان کی جیل ہے اور کافروں کی جنت۔ تو جو تمنا بھی جو ہوگی نا کہ اے کاش ہم دنیا میں واپس جاتے، تو یہ کفار کی تمنا ہوگی، مسلمانوں کی نہیں ہوگی۔ آگ سے نہ نکلنا اور وہاں ہمیشہ رہنا کفار کی خصوصیت ہے، جیسا کہ وما ہم کے حسر سے معلوم ہوا۔ گنہگار مسلمان سزا بھگت کر چھٹکارا پا جائیں گے۔ اگر کوئی گنہگار مسلمان ہے، بہت گناہ کیے ہیں، ان کو بھی ڈالا جائے گا عذاب میں، تو امید ہے کہ جو ہے نا آگے جا کے اللہ کے رحم و کرم سے جو ہے نا وہ بخش دیے جائیں، لیکن کفار تو ہمیشہ وہی رہیں گے۔ اب یہاں پر کچھ سوالات ہیں۔ حدیث شفاعت سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت میں اول وقت اہل قرابت بلکہ پیغمبر مسلمانوں سے بھی بیزار ہوں گے، تو یہ بیزاری کفار کے ساتھ خاص نہ رہی۔ یہ سوال ہوا، اس کا جواب سنیے۔ بیزار نہ ہوں گے بلکہ شفاعت کی جرت نہ فرمائیں گے، اور یہ بھی کچھ مدت ہوگا، پھر شفاعت وغیرہ سب کچھ ہوگی۔ کفار کے سردار انہیں لعنت و ملامت بھی کریں گے اور رب سے معذرت بھی کہ ہم ان کے کفر کے ذمہ دار نہیں۔ لیکن شروع میں جو ہے نا وہ تو ایسا ہوگا کہ بھائی شفاعت، جب تک شفاعت کا دروازہ نہیں کھلے گا تو سب جو ہے نا نفسا نفسی کا مسئلہ ہوگا، لیکن ایک بار شافی المذنبین جو ہے نا آ کے شفاعت کا دروازہ کھول دیں گے تو پھر برابر شفاعت ہوگی۔ دوسرا سوال، حدیث شریف میں آیا ہے کہ شہید بھی دنیا میں واپس آنے کی تمنا کرتا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ کفار ہی یہ آرزو کریں گے، یعنی خالی کفار ہی آرزو نہیں کریں گے بلکہ شہید بھی کریں گے، کیونکہ آیت میں آیا، قرآن میں آیا یہ سوال۔ اس کا جواب سنیے۔ شہید تو قیامت سے پہلے یعنی مرنے کے بعد ہی یہ تمنا کرتا ہے، نہ کہ قیامت میں، اور کفار کی تمنا قیامت میں ہوگی۔ نیز شہید کی یہ خواہش زیادتی اعمال اور دوبارہ شہادت حاصل کرنے کے لیے ہے، کفار کی تمنا اپنے بزرگوں سے بدلہ لینے کے لیے۔ ان دونوں آرزوؤں میں بڑا فرق ہے۔ اس کا جواب ہوا، یعنی شہید تو جو ہے نا مرنے کے بعد ہی، چونکہ وہ زندہ ہیں، وہ اس مقام پر ہے جہاں پر وہ زندہ ہے، تو اسی وقت وہ تمنا کریں گے کہ کاش جو ہے نا ہم واپس دنیا میں جائیں تو پھر سے ہم شہادت کا جام پیے۔ یہ شہید کی تمنا ہوتی ہے۔ لیکن کفار تو جو ہے اپنے بتوں سے، اپنے پیشواؤں سے جو ہے نا بیزاری اور ان سے جو ہے نا نفرت کا اعلان کرنے، ان سے بدلہ لینے جانے کی تمنا رکھتے ہیں۔ دونوں میں بڑا فرق ہے نا۔ اور ایک سوال، حدیث شریف میں ہے کہ قیامت میں نیکوکاروں کو بھی حسرت ہوگی اور بدکاروں کو بھی، اور اس آیت سے معلوم ہو رہا ہے کہ صرف کفار ہی کو۔ بولے نیکوکاروں کو بھی حسرت ہوگی، بدکاروں کو بھی حسرت ہوگی، بولا اس آیت میں تو خالی کفار بول رہا ہے، ایسا کیوں؟ یہ سوال ہے، جواب سنیے، بڑا دلچسپ سوال ہے۔ ان دونوں حسرتوں میں فرق ہے۔ کفار تو نیکیاں برباد ہونے کا غم ہوگا، کفار کو نیکیاں برباد ہونے کا غم ہوگا، گنہگار مسلمانوں کو نیکیاں نہ کرنے کا اور نیک کاروں کو زیادہ بھلائی نہ کرنے کا رنج ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی جو کفار ہوں گے وہ کفر کی وجہ سے جو ہے نا اپنے سارے اعمال برباد ہوتے ہوئے جو ہے نا شرمندہ ہوں گے۔ جو گنہگار مسلمان ہیں وہ اس لیے شرمندہ ہوں گے کہ کاش ہم اچھے اعمال کر لیتے تو ہم بچ جاتے، اور جو نیک مسلمان ہوں گے مراتب وغیرہ دیکھ کے جو ہے نا یہ بولیں گے کاش ہم اور نیک اعمال کر لیتے تاکہ ہمارے درجے اور بلند ہوتے۔ اور ایک سوال، خدا تعالیٰ کیا صرف کفار ہی کو سخت عذاب دینے والا ہے یا ہر مذہب کے بدکاروں کو، اور صرف مسلمانوں پر ہی رحم کرنے والا ہے یا ہر مذہب کے نیکوکاروں پر؟ پہلی صورت میں تو خدا مسلمانوں کا طرفدار ٹھہرتا ہے، اور دوسری صورت میں اسلام قبول کرنے کی ضرورت نہ رہی، ہر دین میں رہ کر نیک اعمال کے ذریعے جنت حاصل کی جا سکتی۔ یہ پورا جو ہے نا سوال ہوا، یعنی سوال کیا کر رہے کہ بھئی خالی جو ہے اللہ تعالیٰ کیا ہے خالی مسلمانوں پہ جو ہے نا یعنی رحم و کرم کریں گے تو دوسروں پہ نہیں کریں گے تو پھر طرفداری والی بات ہوگی، یعنی فیورزم ہو گیا۔ اور بولے اگر اور اسلام کے علاوہ بھی اور جو ہے نا مذہبوں میں جو نیک وکار ہیں ان کو جو ہے نا اگر بخشتا ہے تو پھر بولے اسلام لانے کی ضرورت کیا ہے؟ بولے کہیں پر بھی نیک اعمال کر کے جنت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ ان کا سوال ہوا۔ جواب سنیے، بغیر اسلام لائے کوئی بھی نیک وکار نہیں بن سکتا۔ نیکی کی شرط ایمان ہے۔
بغیر جڑ قائم ہوئے پھل نہیں لگ سکتے۔ اگر یہ سوال جو ہے نا آپ ہی سے تم سے ہے کہ صرف آریہ کی نجات ہوگی یا ہر نیک کی، اگر ہر نیک کی ہوگی تو آریہ بننا بیکار ہے، تم لوگوں کو شدھ ہی کیوں کرتے ہو، اور آریہ ہی کی نجات ہے تو پرماتما طرفدار ہے۔ یعنی سیم سوال ان پہ بھی بیٹھ سکتا، جو سوال کیا ان پہ بھی وہ جواب بیٹھ سکتا ہے۔ پہلی چیز تو ایمان جو ہے نا وہ عین جڑ ہے، جڑ کے بغیر پیڑ قائم نہیں رہ سکتا، نہ پھل لگ سکتا، تو ایمان جو ہے نا وہ مین جڑ ہے، ایمان لانا ضروری ہے۔ اس کے بعد ہی جو ہے نا سارے اعمال وغیرہ کی جو ہے نا، یعنی نیک اعمال کا بدلہ مل سکتا ہے، برے اعمال کا جو ہے نا بخشش مل سکتی ہے، سب ایمان ہے، شرط میں نہیں ایمان۔ اب ایمان نہیں رہا تو پھر کچھ بھی نہیں رہا۔ اور ایک سوال اس آیت سے معلوم ہوا کہ قیامت میں کفار گفتگو کریں گے، مگر دوسری آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس دن بالکل خاموش ہوں گے۔ رب فرماتا ہے فلا تسمعوا لهم الا حمسا، اور فرماتا ہے ولا یؤذن لهم فیعتذرون، ان میں مطابقت کیوں کروں؟ یعنی اب سوال ہوا کہ ایک جگہ بول رہے کہ کفار اس دن خاموش ہوں گے، کوئی اور یہاں پہ ہو رہا ہے کہ ایک دوسرے سے بات کر سکتے ہیں، خیال کریں گے جو بھی ہم ابھی گفتگو کریں، بولے اس میں جو ہے نا ٹکراؤ ہے۔ جواب، قیامت کے حالات مختلف ہیں۔ خبروں سے میدان حشر کی طرف جاتے ہوئے زبانیں بند ہوں گی، یعنی خبروں سے نکل کے جب حشر کے میدان میں جمع کیے جائیں گے جب تک زبانیں سب کی بند ہوں گی، مگر قدموں کی آہٹ معلوم ہوگی، پھر وہاں پہنچ کر یہ آہٹ بھی بند ہو جائے گی، ایک دم خاموشی ہوگی، پھر کچھ عرصے بعد شفیع کی تلاش کے لیے دوڑ بھاگ، پھر حساب و کتاب شروع ہو جائے گا، پھر گفتگو شروع ہو جائے گی۔ ان آیت میں قیامت کے اولی حال کا ذکر ہے، اور یہاں اس آیت میں بعد کے حالات کا تذکرہ، یا یہاں دل میں کہنا اور سوچنا مراد ہے نا، دونوں دونوں ممکنات ہو سکتے ہیں۔ اب دیکھیے قیامت کے حالات جو بیان ہو یہاں پہ، بولے کہ پہلے جو خبر سے اٹھائے جائیں گے تو بولے ایک دم سننا، یعنی کوئی بات نہیں، منہ بند ہوں گے، سب جو ہے نا حشر کے میدان میں جمع کیے جائیں گے، ہاں لیکن قدموں کی آہٹ سن سکیں گے جو سب لوگ جمع ہوں گے، اور سب جب حشر کے میدان میں جمع ہو جائیں گے تو ایک دم سناٹا ہوگا، کوہرام ہوگا ایک دم۔ اس وقت جب تک جو ہے نا پھر کوئی شفاعت کرنے والے کی تلاش ہوگی، اور پھر جب حساب و کتاب شروع ہوگا، میزان قائم ہوگا، تب جو ہے نا گفتگو بھی چالو ہوگی، کیونکہ وہاں سوال کیے جائیں گے، جواب دیے جائیں گے، لوگوں کی شفاعت ہوگی، اور یعنی اس وقت جو ہے نا گفتگو ہوگی۔ تو قرآن پاک کی جو دو آیتیں ہیں وہ قیامت کے دو الگ حالات کی جو ہے نا گواہی ہے۔ پہلے جو حالات ہوں گے اس کا ذکر وہ دوسری آیت میں جہاں پہ خاموشی کی بات ہو رہی، اور جو حساب و کتاب میزان کے وقت جو گفتگو ہوگی اس کا جو ہے نا اس آیت میں ذکر ہے کہ وہ کلام گفتگو کریں گے، بات کریں گے۔ اور ایک ممکن بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو ہے نا کلام یا بات کرنے سے مقصد جو ہے نا وہ ہے کہ دل میں سوچنا ہے، دل میں وہ خیال کریں گے، دل میں سوچیں گے، ایسی ایسی بات وہ بھی ہو سکتا ہے۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ اللہ باقی اور ما سوا اللہ فانی ہیں، یعنی اللہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات باقی رہنے والی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ہٹ کے سب کچھ جو ہے نا فنا ہونے والا ہے۔ یعنی ما سوا اللہ مطلب اللہ کے علاوہ ہر وہ چیز، جن چیزوں سے اللہ کے لیے محبت کی گئی وہ آخرت میں کارآمد ہیں، جن چیزوں سے اللہ کی خاطر محبت کی گئی، غور کیجئے، اللہ کی خاطر، یعنی جو مین جز آپ کے دل میں ہونا چاہیے نا وہ اللہ ہونا چاہیے۔ اللہ نے مجھے محبت کرنے کا حکم دیا اور تم محبت کرتے مثال کے طور پر، تو پھر وہ آخرت میں کارآمد ہوگی۔ اور جن سے دنیا کے لیے محبت ہوئی وہ وہاں بیکار، اور جن سے اللہ کے مقابل الفت ہوئی وہ بیزار، بلکہ باعث عذاب نار۔ وہاں لطف یہ ہوگا کہ ہر محب اپنے محبوب کے ساتھ محبت میں باندھا ہوا ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بولے لطف یہ ہے کہ اس وقت ہر محب یعنی ہر محبت کرنے والا، ہر عاشق اپنے محبوب کے ساتھ اپنی محبت سے باندھا ہوا ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچی محبت کرتے ہیں تو وہ ہمارے محبوب ہو گئے، ان کے قدموں سے ہم بندے ہوں گے تو پھر کیا ہے، سب کا بیڑا پار ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا پیاری بات ہے، کیا لطف، واہ 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 واہ۔ ہر محب اپنے محبوب کے ساتھ محبت میں باندھا ہوا ہو، کیا خوش نصیبی ہے کہ واہ واہ واہ، کیا بہترین جو ہے نا ہمارے لیے جو ہے نا، واہ واہ واہ، کیا پیشن گوئی ہے، واہ واہ واہ، کہ قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ اپنے محبوب کے ساتھ ہم کو باندھ کے اٹھائے گا۔ ہم اگر غوث کے قدموں سے بندے جائیں، خواجہ کے قدموں سے بندے جائیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے بندے جائیں، بیڑا پار ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور محبوب تو جہنم میں جائے گا جس کی وجہ سے اس کو بھی جہنم میں جانا پڑے گا۔ نیز ربانی محبتیں روحانی ہیں، ان کی جان پہچان بھی ازلی ہے، اور جسمانی محبتیں فانی ہیں، چونکہ روح باقی لہٰذا اس سے تعلقات بھی قائم، اور جسم فانی لہٰذا اس کی محبت بھی برباد۔ یعنی اب جو بتوں سے محبت کرتے ہیں، جو اپنے خدا بنا لیے مثال کے طور پر، ان کو بھی جو ہے نا ان کے محبوب، یعنی ان کو ایسے لپٹ کے ان کے محبوب بھی دوزخ میں جائیں گے، وہ بھی دوزخ میں جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے جتنی جو ہے نا دنیاوی، اس لیے کیا کہتے ہیں کہ جو ہے نا جسمانی محبت، یعنی ہر وہ چیز جو نظریہ آپ کے ذہن میں، یعنی جو مقصد آپ کا ہے، اگر دنیا ہے تو پھر وہ برباد ہے، اور اگر مقصد روحانی ہے تو پھر وہ باقی رہنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب مثال میں ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھاتا ہوں کہ اگر آپ اپنے والدین سے محبت کرتے، اگر اپنے والدین کو آپ بہت چاہتے، اس لیے چاہتے کہ بھائی کل کو جائیداد مجھے ملے گی، بولے جو مال ہے بابا جمع کر کے رکھے، بولے میرے کو ملے گا، تو وہ محبت بھی برباد ہے، وہ ہر وہ چیز برباد ہے دنیا میں۔
ہاں لیکن اگر اس لیے محبت کرتے ہیں کہ ارے اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے کہ والدین سے محبت کرو تاکہ مجھے ان کا قرب ملے اور اللہ اور اس کے رسول کا بھی قرب ملے، تو پھر وہ عبادت ہو گئی۔ اسی طرح اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں اس لیے کہ کل کو میرا سہارا بنیں گے، مثال کے طور پر، خالی وہی مقصد ہے تو پھر وہی برباد ہے۔ اور اگر اس لیے ہے کہ اگر میں اسے جو ہے نا ایمان والا بناؤں، تقوی والا بناؤں، اور اللہ کا حکم ہے، سرکار کو میں اچھی پرورش کرو، ان سے محبت کرو، اس وجہ سے میں ان سے محبت کرتا ہوں تاکہ کل کو یہ بہت اچھا ایمان والا بن جائے، تو پھر وہ محبت کرنا اور پھر اس کے سارے اعمال وہ سب تمہارے لیے جو ہے نا آخرت میں بہت بڑا انعام بن کے آئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہر وہ چیز بیوی سے محبت کرو تو اس لیے کرو کہ سرکار نے کی، سرکار نے اس کا حکم دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہر وہ چیز، یعنی نظریہ، آپ اپنے پیر سے بھی محبت کرتے ہیں، مثال کے طور اپنے استاد سے محبت کرتے، کیوں کرتے؟ تاکہ ان سے مجھے وہ علم ملے جس سے مجھے اللہ کا قرب حاصل ہو، میں اللہ اور اس کے رسول کے اور قریب ہو جاؤں، قریب تر ہو جاؤں، تو پھر وہ محبت بھی روحانی محبت ہوگی۔ اور یاد رکھیے جسمانی ساری محبتیں ختم ہونے والی ہیں، روحانی محبت قائم رہنے والی ہے۔ انہیں سب سے بڑا عذاب اس انقلاب کا ہوگا کہ غیر اللہ کی محبت کے جال میں پھنسے تو ہوں گے مگر اس کے فائدوں سے محروم، اسی لیے ان کی یہ محبتیں حسرتیں ہو جائیں گی۔ اس طرح وہ روحانی قوتیں جو نفسانی خواہشوں کے تابع ہوں، وہ روحانی قوتیں جو نفسانی خواہشات کے تابع ہوں، یعنی ہر وقت جو ہے نا نفسانی خواہش کے تابع رہنا، ہمیشہ جو ہے نا نفسانی خواہش کے تابع رکھنا اپنے آپ کو، تو پھر وہ ساری قوت بھی جو تمہاری انرجی جو خیال ہے نا اس طرف چلے جاؤ۔ اب دیکھیے میں آج ایک ریسرچ پیپر پڑھ رہا تھا، اسٹینفورڈ کر کے ایک بہت بڑی یونیورسٹی ہے یو ایس میں، بہت مشہور ہے اور کافی ان کی ریسرچ وغیرہ چلتے رہتی، تو ایک ریسرچ ریسنٹلی انہوں نے پبلش کی ہے، کس کے اوپر معلوم ہے؟ نیورولوجی کے اوپر۔ اور وہ ریسرچ کیا کہتی معلوم ہے؟ کہ ہر وقت تمہارا دماغ جو ہے نا تمہاری بات سن رہا، اور جیسا تم سوچ رہے اس کے حساب سے جو ہے نا دماغ جو ہے نا کوشش کر رہا ہے کہ تمہارے اطراف یا تمہارے اندر جو ہے نا وہ چیز پیدا ہو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یعنی ہر وقت تم جو خیال میں رہتے تمہارے ساتھ وہی ہونے والا ہے، کیونکہ تمہارا دماغ جو ہے نا پورے قدرت کاملہ کے ساتھ جڑ کے جو ہے نا وہی کرنے کے چکر میں تمہاری ہر وقت جو تمہارا عالم ہے، تمہارا جو یونیورس ہے، تمہاری جو دنیا ہے، اس کو جو تمہارا دماغ بن رہا ہے وہ تمہارے خیال کی وجہ سے۔ اگر خیال میں جو ہے نا ڈر ہے تو پھر ڈر و خوف کی جو ہے نا دنیا تمہیں ملے گی۔ اگر تمہارے دماغ میں جو ہے نا نیگیٹیوٹی ہے تو ہر وہ چیز تمہارے طرف نیگیٹیوٹی ہوگی۔ اگر تمہارے دماغ میں ہمیشہ یہ خیال ہے کہ میرے ساتھ کچھ نہیں ہوتا، میرا ایسا ہی ہوتا، میرا کام ہی نہیں بنتا، تو پھر نہیں بنے گا۔ اگر تمہارے دماغ میں خیال ہے کہ بھائی ارے دیکھو جو ملنا تھا ان کو ملا، ہم کو نہیں ملا، اللہ ہم کو نہیں دیا، مثال کے طور یعنی حسد وغیرہ، تو پھر حسد والی ہی تم کو جو ہے نا دنیا ملے گی، کیونکہ تمہارا دماغ خود تمہاری بات سن رہا، اور تم جو خیال رکھتے وہی خیالوں سے وہ تمہاری دنیا بن رہا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ کون سائنس بول رہی ہے؟ آج پیپر ہے پورا، میں دکھا سکتا ہوں۔ اور تصوف کیا ہے، صوفیہ کرام کیا بول رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے؟ 1400 سال پہلے یہ بات ہوئی، آج وہ ریسرچ سامنے آئی، لیکن یہ جو بات پیدا ہوئی، یعنی تصوف کیا سکھاتا؟ اپنے خیال کی پاکی، ہمیشہ خیال پازیٹو رکھو، ہمیشہ خیال پاک رکھو، ہمیشہ خیال میں جو ہے نا اللہ کے ذکر سے جو ہے نا اپنے آپ کو تر و تازہ رکھو۔ جب بھی جو ہے نا ایسا کوئی گمراہ، ایسا کوئی محسوس ہو کہ کوئی غم محسوس ہو، کوئی جو ہے نا مصیبت محسوس ہو یا کوئی ناکامی محسوس ہو، اس وقت بس اپنے آپ کو کلمہ طیبہ سے جوڑ لو۔ ارے جس کی سانسوں میں، جس کی روح میں کلمہ طیبہ جاری ہے، اس کے ساتھ برا کیسے ہو سکتا؟ اور مراقبے کا مقصد ہی وہی ہے کہ اپنے خیال کو پاک کرو، اور جیسے تمہارا خیال پاک ہوا تمہارا دماغ جو ہے نا پھر تمہاری پاک دنیا بنانے لگا تمہارے اطراف، تم ناکام ہو ہی نہیں سکتے، فیل ہو ہی نہیں سکتے، پھر آپ کو کامیاب ہی ہونا ہے اس کے بعد۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ خوش قسمتی ہے ہماری جو ہے نا ہم راہ تصوف میں نکلے، ہم کو تعلیمات معلوم ہو رہی ہیں۔ تھام لو اپنی خانقاہ کو، مضبوطی سے تھام لو، اور اپنے آپ کو جو ہے نا ایسے پاک کرو، ایسے اپنے خیالات کو بنو، تاکہ جو ہے نا ہر کوئی جو ہے نا ایک، یعنی کوئی غوث نکلے، کوئی خلندر نکلے تو کوئی خواجہ نکلے، تو کوئی قطب نکلے، کوئی غازی نکلے تو کوئی مجاہد نکلے، کوئی سلطان نکلے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا پیاری بات ہے، دیکھیں، واہ واہ واہ۔ روحانی قوتیں جو نفسانی خواہشات کے تابع ہوں ان کا بھی یہی حال ہوگا۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ سارے انسان زندگی گزارتے ہیں مگر مقصد زندگی میں فرق ہے۔ ہر کوئی زندگی گزار رہا ہے لیکن ہر کسی کا مقصد الگ ہے۔ کسی کا مقصد مال ہے، کسی کا مقصد مال جمع کرنا ہے، وہ کچھ نہیں بولے، بس خالی مجھے کمانا ہے، پیسے جمع کرتا ہے۔ کسی کا مقصد تحصیل کمال، اور کسی کا مقصد ہے کہ میں کمال حاصل کروں۔ ان دونوں کے لیے زوال ہے، یعنی دونوں کے لیے زوال ہے، یعنی بولتے نا، بولے میرے کو جو ہے نا فلانا اس سے بڑا بننا ہے، بولے میرے کو یہ بڑا بننا ہے، میرے کو وہ بڑا بننا ہے، میرے کو اس کے آگے جانا ہے، میرے کو مال کمانا ہے، یعنی یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ سب چیزوں کا زوال ہے، ختم ہے۔ اور یہ زندگی وبال ہے، اور زندگی وبال ہے کیونکہ ہمیشہ جو ہے نا وہ کشمکش میں رہنا، ہمیشہ جو ہے نا وہ خیال میں رہنا، ہمیشہ جو ہے نا ہر کسی کو حسد کی نظر سے دیکھنا، وہ جلن اپنے دل میں پیدا ہونا، یہ ساری چیزیں یہ سب وبال ہے۔ اور متقین کا مقصد حیات اعمال ہے، مگر عاشق متقین جو ہوتے ان کا مقصد کیا ہے؟ اچھے اعمال کرو، بولے اچھے اعمال کرو، وہ ان کا مقصد ہے۔ مگر عاشقین کا مقصد حیات رضا ہے ذوالجلال، اور جو عاشق ہوتا ہے وہ کیا؟ حیات رضا ہے، جو مجھے اللہ کی رضا چاہیے، بس وہ عاشق۔ جیسے بارات میں، یعنی بارات ہوتی ہے نا، شادی کی بارات وغیرہ، اس میں سب ایک ہی گھر سے جاتے ہیں اور دلہن کے گھر میں جاتے ہیں، مگر براتیوں کا مقصد ہے کھانا گانا، دولہے کے عزیزوں کا مقصد ہے جہیز، مگر دولہے کا مقصد صرف دلہن ہے۔ یہ دنیا بارات ہے، یعنی مثال سے سمجھائی جا رہی ہے کہ بھائی ایک بارات جب جاتی ہے تو مختلف لوگ اس میں ہوتے ہیں، دولہا بھی ہے، دولہے کے رشتے دار بھی ہے، دوست احباب بھی ہے، سب اس میں ہے،
تو اب ہوتا کیا، جب بارات جاتی، جو شادی خانے پہنچتی ہے، دلہن کے گھر پہنچتی ہے مثال کے طور پر، تو جتنے باراتی ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ بولے اچھا کھانا، بولے وقت انجوائے کرو اور پھر چلو اپنے گھر واپس آ جاؤ۔ ان کا مقصد رشتے دار ہوتے ہیں جیسا ماں باپ وغیرہ ہوتے ہیں، ان کی نظر کدھر رہتی؟ بولے کیا آ رہا مال ادھر دیکھو۔ اور جو دلہے کی نظر ہوتی کس پہ ہوتی؟ دلہن پر ہوتی، بس اور کچھ نہیں۔ یہ دنیا بارات ہے جس میں طالبین مولا نوشا ہے، جو طالبین مولا ہے وہ نوشا ہے۔ مومنین کہتے ہیں لا معبود الا ہو، مومن کیا کہتا ہے؟ لا معبود الا ہو، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے۔ عاشقین کہتے ہیں لا مقصود الا ہو، لا محبوب الا ہو، بلکہ لا موجود الا ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عاشقین کیا کہتے ہیں؟ کہ کوئی مقصد نہیں سوائے اللہ کے، کوئی محبوب نہیں سوائے اللہ کے، بلکہ ایک وقت آتا بولتے کہ کوئی موجود نہیں سوائے اللہ کے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس آیت کا جذبہ بیان یہ ہے کہ کل قیامت میں دنیا کے پیچھے پھرنے والے، اس مقصد حیات بنانے والے اس مصیبت میں گرفتار ہوں گے کہ مال و اولاد ان سے نفرت کریں گے، اور انہیں اسی غفلت کی وجہ سے ہر طرح کا عذاب ہوگا، اور ان میں سے کوئی چیز ان کے لیے سبب مغفرت نہ بنے گی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اسی لیے میں کہتا ہوں مت مر جاؤ دنیا میں یار، دنیا میں مت مر جاؤ۔ اپنے جو موقع مل رہا، جو چلا چلا کے جو ہے نا آپ کو جو ہے نا تفسیر قرآن کے درس آپ کو مل جا رہے، ذکر کی محفلیں آپ کو مل جا رہی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ہے نا مقرب بندوں کی یادوں کی محفلیں آپ کو مل جا رہی، یہ ساری چیزیں نعمت سمجھو، اس کو نعمت جانو، کیونکہ یہی وہاں کام آنے والا ہے۔ تم کتنا بھی مال کما لو، کتنے بھی بڑے آدمی بن جاؤ، تم کیا بھی کر لو، کتنی بھی جائیداد بنا لو، کچھ کام آنے والا نہیں ہے سوائے شرمندگی کے۔ یہاں تک کہ تمہاری اولاد جن کے لیے تم مر مٹ جاتے ہو، وہ بھی تم سے جو ہے نا علیحدگی اختیار کریں گے اس دن۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ انسانی زندگی یا نفسانی ہے یا شیطانی یا ایمانی ہے یا رحمانی۔ بولے چار چیز، کیا بولے؟ انسانی زندگی یا نفسانی ہے یا شیطانی ہے یا ایمانی ہے یا رحمانی ہے۔ جو زندگی غفلت میں گزارے وہ نفسانی ہے، جو ہمیشہ غفلت میں پڑے رہتے، بولے ہاں ہاں چلو جب بڑا ہو جائے کر لیں گے، یہ ہو جانا تو اس کے بعد کریں گے، یہ کام ہو تو اس کے بعد کریں گے، کبھی نہیں ہوگا۔ خبر میں پہنچ جاؤ گے جب جس دن وقت آئے گا اس دن بولیں گے یار اس وقت بھی کچھ کام باقی ہے۔ آپ کسی بھی مرنے والے کو جا کے پوچھو، کسی کا انتظار، بولے کیا تمہارے کوئی تمنا ہے؟ تو بولیں گے ہاں ہے۔ کیا ہے؟ بولے اور جینا۔ اس وقت بھی تمنا باقی ہے، تو یہ تمنا ختم کب ہوگی یار؟ یہ مت سوچ کے بیٹھو کہ جو ہے نا کل ہم کر لیں گے، یہ بس یہ کام ہو جا رہا تو پھر ہم کریں گے، نہیں ہوگا۔ یہ غفلت میں جو پڑے رہنا ہے وہ نفسانی ہے، نفسانی زندگی ہے۔ جو بدکاریوں میں گزرے وہ شیطانی، جو ہمیشہ گناہوں میں بدکاریوں میں ملوث رہتے اور زندگی گزار دیتے تو وہ شیطانی زندگی ہے۔ ایک ہوگی نفسانی زندگی غفلت والی، ایک ہوگی شیطانی زندگی بدکاریوں والی۔ جو نیکیوں میں گزرے وہ روحانی ہے، اور جو زندگی اللہ اس کے رسول میں فنا ہو کر گزرے وہ رحمانی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو نیکیوں میں گزرے بس وہاں تک گزرے وہ بھی روحانی زندگی ہے، کم سے کم اپنی روح سے، اپنی ازل سے، اپنے یعنی اللہ کے نور سے جڑے ہوئے ہیں۔ لیکن جو اللہ اس کے رسول کی محبت اپنے آپ کو فنا کر دے پھر وہ رحمانی زندگی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قرآن کریم نے پہلی دو زندگیوں کو حیات دنیا فرمایا اور اسی کو لو لعاب قرار دیا۔ قرآن کریم پہلے دو نفسانی شیطانی زندگی کو دنیاوی قرار دیا، اور یہی لو لعاب ہے، یعنی غفلت ہے۔ جب دنیا لو لعاب، روحانی اور رحمانی زندگی حیات دنیا ہے ہی نہیں، یعنی یہ جو ہے نا روحانی اور رحمانی زندگی تو آخرت میں آپ کو بہت کام دینے والی، وہ دنیاوی نہیں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.